ہندوستان کی ریاستوں پر یہ قابض ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس کیا ہندوستان کے جس نواب نے، وہ نواب بنگال کے نواب سراج الدولہ کے جو نانا تھے وردی علی خان، سن 1754 کے اندر انہوں نے انگریزوں سے جنگ کیا۔ ان کے بعد نواب سراج الدولہ نے سن 1757 کے اندر ان لوگوں سے جنگ کی انگریزوں سے، لیکن شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد سن 1782 کے اندر حیدر علی نے لڑتے لڑتے انگریزوں سے اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ ان کے جانشین ہوئے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ 1782 سے لے کر 1799 تک انگریزوں سے کئی جنگیں لڑی اور بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد سن 1803 کے اندر دلی کے حضرت مولانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 1857 کے اندر جنگ آزادی کی لڑائی لڑی گئی۔ اس کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، انجمن ثمر التربیہ قائم ہوئی، جمعیت الانصار قائم ہوئی۔ اسی طریقے سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومان چلائی، اور اس کی پاداش کے اندر انہیں اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں صاحبان کو جو ہے کالا پانی کی سزا کے لیے ان کو بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد سن 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند قائم ہوئی۔ اس کے بعد اس طریقے سے 1920 کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے۔ اس کے بعد جمعیت علماء نے تحریکیں چلائی، تحریک موالات، اور اسی طریقے سے تحریک سول لا فرمانی، اور آخر کے اندر 1942 کے اندر جو تحریک چلی کوئٹ انڈیا والی، اس تحریک کے اندر بھی جمعیت علماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ تب جا کر کے 1947 کے اندر دوستوں ہمارا یہ پیارا ملک آزاد ہوا۔ آج اسی کی جو ہے یہ آج کا جو دن ہے یہ آزادی کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے قصبے پرچم کشائی کے لیے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم آزادی کی لڑائی لڑیں گے، تو اس کا آزادی کا جب دن نکلے گا تو اس کے بعد ہمیں جو ہے ہمارے مذہب پر، ہمارے تمدن پر، ہماری مساجد پر، اور اسی طریقے سے ہمارے ملتی تشخص پر کسی بھی طریقے کی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا، لیکن آج جو ہے پھر ہمارے ملی تشخص پر، ہمارے مدارس پر، اور اسی طریقے سے ہماری مساجد پر جو ہے حکومت کی جانب غلط نگاہیں جو پڑ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہی تاریخ اور وہی عزم و حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ میں صدر جمعیت علماء حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دعوت اکادم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے قسم پرچم کشائی فرمائیں۔ بھائی جو احباب آئے ہوئے ان سے گزارش ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے جنگل من عنایت بانگ بداتا پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچھل جلدی ترنگا تव शुभ नामे जागे तव सुष आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। जमयत उलमा मालेगांव की जानिब से आप तमाम हज़रात को
یوم جمہوری یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے. نام ہے شیخ جاوید. اس کے نیوز مالیگاؤں کی جانب سے آج مفتی صاحب کی طرف آئے ہیں. کہتے ہیں غیر مسلم لوگ کہ آپ مسلمانوں کے دیش آزادی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. آج دیش کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں. تو ہم مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے اس میں دیش کے اندر اپنے علماء کرام کون کون شامل تھے. ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہے اور اس کی آزادی کو 73 سال مکمل ہو گئے. 74 یوم آزادی. آج اس موقع پر ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، دیش کی آزادی کے بعد سے یہ حالت مسلسل بنائی گئی ہے بہت منظم پلاننگ کے تحت، اور ایک جھوٹ کو اتنی تسلسل کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ دنیا یہ محسوس کرنے لگے اور یقین کر لے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں رہا. سچائی یہ ہے کہ اس دیش پر مسلمان حکمراں تھے. بنگال سے لے کر کے میسور تک مسلمانوں کی حکومت تھی. کہیں پر نوابیت تھی، کہیں پر بادشاہت تھی. انگریزوں نے یہ دیش ہم سے چھینا تھا اور اس دیش کی بقا کے لیے، انگریزوں سے بچانے کے لیے پہلے دن سے لڑائی مسلمانوں نے لڑی. اور جب انگریز اس ملک پر قابض ہو گئے تو انگریزوں کے قابض ہو جانے کے بعد اس دیش کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دینے کا سلسلہ سب سے پہلے ہم نے قائم کیا. بنگال کے نواب سراج الدولہ سے لے کر کے سلطان فتح علی ٹیپو تک کی یہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، 100 سال سے زیادہ تاریخ مسلمانوں کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. اور جس وقت جب اس بات کو محسوس کیا گیا کہ تنہا مسلمان اس دیش کو آزاد نہیں کرا سکتے، تو پھر ہمارے جمعیت علماء کے اکابرین اور ہندوستان کے علماء کرام نے مہاتما گاندھی کو افریقہ سے لا کر کے اپنے ساتھ شامل کیا. اور مولانا شوکت علی، جو مولانا محمد علی جوہر کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اس وقت اپنی بمبئی کی کوٹھی بیچ کر کے اس پیسے سے مہاتما گاندھی کو پورے ہندوستان کا دورہ کرایا. مہاتما کا خطاب مسلمانوں نے دیا ہے اور ان کو ساتھ میں لے کر کے پھر اس دیش کے جو ہے ہمارے ہندو برادران کو ہم نے ساتھ میں شامل کیا. تمام کمیونٹی کو شامل کیا، برادریوں کو شامل کیا، تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا ہے. تو آپ گاؤں کے لیے کیا بولنا چاہیں گے؟ نوجوان کے اندر جوش ہے، جیسے کل سے ہم نے دیکھا ہے کہ جھنڈا ونڈا یہ وہ لے کے گھوم رہے ہیں، تو ہم نوجوان کے لیے کچھ بولنا چاہیں گے؟ مالیگاؤں کے اندر اس مسئلے کو لے کر کے بہت خاموشی رہا کرتی تھی. جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے جد و جہد اور کوشش کی کہ اس دیش کی آزادی کے اندر سب سے بڑی قربانی اور سب سے لمبے زمانے تک قربانی دینے والے مسلمان ہیں. اس لیے یہ سرکاری پروگرام جس میں مسلمان شریک نہیں ہوتے، ان کو شریک ہونا چاہیے. آنے والی نسلوں کو میں یہ پیغام دوں گا، اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ دیش کی آزادی میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے. اس لیے سرکاری پروگراموں میں، چاہے وہ یوم آزادی ہو، چاہے یوم جمہوریہ ہو، دونوں پروگراموں کے اندر ایک بڑی تعداد میں شریک ہونا چاہیے. ہماری چند برسوں کی محنت کے بعد آج الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ عیدگاہ گراؤنڈ پر جو پروگرام ہوتا ہے، مسلم نوجوانوں کی اور ہمارے اسکولوں کے بچوں کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت ہوتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو گھبراہٹ ہوتی. شکریہ.